السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سیام اور قیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کا نیت رکھتے ہوئے قیام کیا، تراویح اور نفل میں مشغول رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک حدیث میں رمضان شریف کے روزے رکھنے اور پچھلے گناہوں کے معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اور رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح و نوافل پڑھنے اور شب قدر میں قیام کرنے کی فضیلت بتائی ہے، اور قیام رمضان و قیام شب قدر پر بھی گزشتہ گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ رمضان مبارک میں راتوں کو نماز پڑھتے رہنا قیام رمضان کہلاتا ہے۔ تراویح بھی اسی میں داخل ہے، اور تراویح کے علاوہ جتنے نوافل بھی پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ روزانہ تراویح باجماعت سے فارغ ہو کر صبح تک ایک قرآن مجید نماز میں کھڑے ہو کر مکمل کر لیتے تھے، اور ایک قرآن مجید روزانہ دن میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے رمضان میں ان کی 61 قرآن پاک مکمل ہو جایا کرتے تھے۔ نماز تراویح مردوں عورتوں سب کے لیے 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اور مردوں کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ مسجد میں باجماعت تراویح پڑھیں۔ حافظ ہو تو خود قرآن سنائیں، دوسروں کو قرآن یا نہیں تو دوسروں کا قرآن سنیں۔ رمضان مبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کا ذوق بڑھ جانا مومن کے کامل ہونے کا تقاضا ہے۔ جو لوگ نماز تراویح میں سستی کرتے ہیں یا حافظ ریل کو تراویح پڑھانے کے لیے تجویز کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی فارغ ہو جائیں، اگرچہ ریل چلانے میں قرآن کے حروف کٹ بھی جائیں، حالانکہ جلدی قرآن پڑھنے کے چکر میں قرآن کے حروف کٹ جاتے ہیں اور ان کے معنی بدل جاتے ہیں، ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ سال میں 1 ماہ کے لیے تو یہ موقع نصیب ہوتا ہے، اس میں بھی مسجد اور نماز سے لگاؤ نہ ہو اور جلدی بھاگنے میں کوشش کریں جیسے جیل سے بھاگ رہے ہوں تو بہت بڑی محرومی ہے۔ ایسے لوگ تراویح کے علاوہ کیا نفل پڑھتے، تراویح جو سنت موقدہ ہے اس کو بددلی سے پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنے کے نام کر کے جلدی سے فارغ ہونے کی کوشش میں رہتے ہیں اور دنیا کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سی عورتیں روزے تو خوب رکھتی ہیں اور شب قدر میں بھی خوب جاگ لیتی ہیں، مگر تراویح پڑھنے میں سستی کرتی ہیں۔ اے ماؤں بہنوں، آخرت کے کاموں میں غفلت نہ کرو، تراویح پوری 20 رکعت پڑھا کرو۔ بالفرض کسی وجہ سے مثلاً بچوں کے رونے جھینکنے یا ان کے مریض ہونے کی وجہ سے شروع رات میں پوری تراویح نہ پڑھ سکو تو جب سحری کے لیے اٹھو تو اسی وقت پوری کر لو، بلکہ اگر شروع رات میں پوری ہی تراویح نہ پڑھ سکو، تراویح رہ جائے تو پوری 20 رکعت سحری کے وقت پڑھ لیا کرو، مگر تراویح کو چھوڑنے کی، اس کو ترک کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تراویح اللہ رب العالمین نے تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم نے تراویح کی 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں میں 4 سجدے کیے تو 1500 کے لحاظ سے ہم نے مفت میں ہی 6000 نیکیاں کما لی۔ تو تراویح کو بالکل ترک نہ کرو، کوشش کرو کہ پوری پڑھو اور پورے سکون کے ساتھ پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور احادیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
پھر رمضان کے ختم ہونے تک ان میں سے کوئی بھی ایک دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان کے روزے ختم ہونے تک ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا دینے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کی تلاش کرنے والے رک جا۔ ان دونوں احادیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ شروع ماہ رمضان ہی جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو ماہ ختم ہونے تک بند نہیں کیے جاتے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو ختم ہونے تک نہیں کھولے جاتے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ آنے پر شیاطین اور سرکش جنات بھی جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تیسرے کہ ایک منادی روزانہ رمضان کی راتوں میں پکار کر کہتا ہے کہ اے نیکی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے رک جا۔ چوتھے، رمضان میں روزانہ رات کو اللہ جل شانہ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور آخرت کی کمائی کا سب سے بڑا سیزن ہے۔ جیسے سردیوں کے زمانہ میں گرم کپڑے والوں کی خوب کمائی ہوتی ہے، اور جیسے بارش میں ٹیکسی والوں کی خوب چاندی ہوتی ہے، اسی طرح آخرت کی کمائی کے لیے بھی خاص موقع آتے ہیں۔ رمضان مبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب خوب زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ خطبہ نبوی میں گزر چکا ہے، اس ماہ میں نیکیوں کی ایسی ہوا چلتی ہے کہ خود بخود طبیعتیں نیکی پر آ جاتی ہیں، اور اللہ کا منادی بھی نیکی کرنے والوں کو تھپکی دے دے کر آگے بڑھاتا ہے۔ ایسی صورت میں مومن بندے خوب زور شور سے نیکیوں میں جٹ جاتے ہیں۔ جو شخص دوسرے مہینوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے جان چھڑاتا ہے، وہ رمضان مبارک میں 5 وقتہ نماز اور تلاوت کا پابند بن جاتا ہے، اور نہ صرف 5 وقتہ فرض پڑھتا ہے بلکہ عشاء کے فرضوں کے بعد تراویح کی خوب لمبی رکعتیں خوشی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ بہت سے شرابیوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں شراب چھوڑ دیتے ہیں اور حرام خور خود حرام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فرائض کا اہتمام تو بہرحال ضروری ہے، نفلی نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کی طرف بھی خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ اس ماہ میں کوشش کریں کہ کوئی منٹ ضائع نہ ہو، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کیا کریں، اور جنت کا سوال اور دوزخ سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کثرت سے کیا کریں۔ اور یہ دعا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، چلتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت زیادہ تر اوقات میں اس دعا کا ورد ضرور کیا کریں۔ جیسے کہ خطبہ نبی میں گزر چکا ہے، شاید کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ رمضان میں گناہوں میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں ہے۔ جن لوگوں کو گناہوں کی خوب عادت ہو جاتی ہے، انہیں گناہوں کا چسکا پڑ جاتا ہے، شیطان کی ترغیب دیے بغیر بھی ان کی زندگی کی گاڑی گناہوں کی پٹری پر چلتی رہتی ہے۔ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، مگر گناہ کا عادی بننا اور اس پر اصرار کرنا، اور رمضان جیسے بابرکت مہینہ میں گناہ کرنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ کرانے کے لیے شیطان کے بہانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہاں شرارت نفس کا کیا حال ہوگا۔ رمضان میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہیں، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں، جب تک صبح صادق نہ ہو، جس قدر میسر ہو سکے نوافل پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح پورے رمضان میں تہجد نصیب ہو سکتی ہے، پھر عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ تو بعد میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم رمضان میں تو تہجد کا اہتمام کر ہی لیا کریں۔ رمضان اور سخاوت۔ رمضان مبارک سخاوت کا مہینہ ہے، اس میں جس قدر فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے اور روزہ کھولنے کے بعد روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی خاص فضیلت آئی ہے، اور اس ماہ کو
شہر المواسات غم خواری کا مہینہ فرمایا ہے، جیسا کہ خطبہ نبویہ میں گزرا۔ غریبوں کی امداد اعانت اس ماہ کے کاموں میں ایک اہم کام ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں تمام ایام سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات وہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے جو بارش لاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ افطار کرانا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا مجاہد کو سامان دے دیا تو اس کو روزہ دار اور غازی جیسا اجر ملے گا، اور غازی اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، جیسا کہ دوسری احادیث میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک میں سیام و قیام کے بہت سے فضائل ہیں۔ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے نفلات پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا کریں، تسبیحات میں مشغول رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہر وقت نیکیوں کی ہوا چلتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے مفید ہوں اور نیکیوں کی طرف آمادہ ہوں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں اور خود بھی گناہوں سے رکنے کی کوشش کریں، زیادہ تر اوقات میں توبہ استغفار کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سبھی کو رمضان المبارک میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے رکنے والا بنائے اور ہم کو نیک بنائے۔